الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خالق الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے سروات میں جی بھر عزیزان گرامی، ماہ محرم حسین فہمی کا بھی مہینہ ہے اور اسلام کے ادراک کا بھی مہینہ ہے۔ اگر ہم نے محرم الحرام کا حق ادا کیا تو ہم حسین کی صف میں شامل ہیں، لیکن اگر ہم نے کوتاہی کی اور ان چیزوں میں پڑ گئے جن کا تعلق حسین کی روح سے نہیں ہے تو یقین جانیے محرم منانے کے باوجود ہم وہ فیض حاصل نہیں کر پائیں گے جو محرم کے اندر اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص دریا میں اترے اور اپنے جسم پر موجود میل صاف کیے بغیر باہر آئے۔ دریا دریا ہے، پانی پانی ہے، پانی کا اپنا کام ہے اور آپ کا اپنا کام۔ اگر آپ نے اپنا کام نہیں کیا تو پانی گزر جائے گا لیکن آپ اس کے فیض سے محروم رہیں گے۔ محرم الحرام انسان کی روح کو حسین سے متصل کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ اتصال روح کیسے ہوتی ہے؟ سوچنے والی بات یہ ہے، کیا ہم نے کربلا کو اس طرح سے سمجھا جس طرح سے کربلا والے ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم نے واقعی کربلا کو اپنی نگاہ، اپنے کلچر کی نگاہ سے دیکھا ہے یا پھر حسین ابن علی کی نگاہ سے دیکھا ہے؟ بڑا غور طلب نکتہ ہے کہ ہم کربلا کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ اپنے کلچر کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے کلچر میں یہ ہوتا ہے، ہماری ثقافت میں یوں ہوتا ہے، لیکن ہماری ثقافت وہی ہونی چاہیے جو حسین کی ثقافت ہے۔ ہماری ثقافت وہ ہونی چاہیے جو اہل البیت کی ثقافت ہے۔
ہمیں محرم کو اس انداز میں دیکھنے کی ضرورت ہے جس انداز میں ائمہ اطہار نے ہمیں سکھایا ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. ذرا غور کیجئے گا، جب ہم مباہلہ مناتے ہیں، غدیر مناتے ہیں، 13 رجب مناتے ہیں، 15 شعبان مناتے ہیں، تو ایک جشن کی کیفیت ہم طاری کر لیتے ہیں. یعنی چند شعراء کو بلا لیا اور کچھ کلام پڑھ لیا اور کچھ نیاز کھا لی اور گھر کو چلے گئے. لیکن جو مباہلہ کا پیغام ہے، جو غدیر کی روح ہے، جو 13 رجب کا اثر ہے، جو 15 شعبان کی شب اور روز میں اس پورے کائنات کی تقدیر کے فیصلے ہونے ہیں، اس طرف بھی ہم متوجہ ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا ان ایام کا منایا جانا صرف اس حوالے سے ہے کہ ایک مقدس دن ہے، چند شعراء کا کلام ہم نے سن لیا اور اس کے بعد گھروں کو چلے گئے؟ اسی طرح سے کیا محرم 2 مہینے 9 دن 10 دن اس لیے ہے کہ ہم سیاہ پوشی کریں، گھروں میں سیاہ علم لگائیں، سبیلے لگا لیں اور اس کے بعد ہر سال ایک ہی عمل کو انجام دیتے رہیں، لیکن وہ عمل نہ ہماری روح کو متغیر کر سکے، نہ ہماری سوچ میں تبدیلی پیدا کر سکے، نہ ہمیں پرواز کے لیے پر عطا کر سکے؟ کربلا فکر ہے، کربلا طرز زندگی ہے، کربلا آئیڈیالوجی ہے، کربلا سوچ ہے، کربلا عقیدہ ہے، کربلا طرز عمل کا نام ہے جو انسان اپنے ذریعے سے دوسروں تک پہنچاتا بھی ہے اور خود اپنے اندر بھی اپناتا ہے اور دوسروں کے اندر بھی تبدیلی لاتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ کے کربلا کی اس یاد کے نتیجے میں معاشرے کے اندر فکری انقلاب نہ آئے تو آپ نے کربلا سے کیا حاصل کیا؟ سوچنے کی بات ہے نا. اگر ہمارے اندر معنوی انقلاب نہ آئے، تبدیلی نہ آئے تو ہم نے کربلا سے کیا حاصل کیا؟ میں آیت اللہ علامہ عبد الحسین امینی کا وہ واقعہ اکثر سوچتا ہوں. جب ان سے کسی نے پوچھا سفر حج پہ غالباً کہ آپ لوگ محرم اس اہتمام سے کیوں مناتے ہیں، تو جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم نے تاریخ سے سیکھا ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا کہ ہم نے غدیر کا وہ اہتمام نہیں کیا جس کے لیے غدیر واقع ہوا تھا، تو نتیجتاً ہمیں کربلا دیکھنا پڑ گیا. اگر ہم غدیر کے اعلان کے بعد اس طرح سے عمل کرتے جس طرح سے نبی کا فرمان تھا اور اللہ کی خواہش تھی، تو کبھی بھی کربلا کی نوبت نہ آتی. اس لیے ہم اب کربلا اس اہتمام سے مناتے ہیں کہ کربلا کے نتیجے میں آئندہ آنے والی نسلوں کی روحیں اور فکریں تبدیل ہوں. کربلا تبدیلی کے لیے ہے، کربلا انسان کے اندر تغیر کے لیے ہے. کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ زیارت عاشورہ جب ہم پڑھتے ہیں تو زیارت عاشورہ میں اتنے نکات ہیں. ہم کس لیے پڑھتے ہیں؟ ہم جب مجلس میں آتے ہیں تو اپنی حاجات لے کر آتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ حاجات لے کر آنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ہر انسان کی حاجت اس کی فکر کے سائز کے مطابق ہوتی ہے. توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ کی توجہ چاہیے. ہر انسان کی آرزو اور اس کی خواہش، اس کی دعا اور اس کی تمنا
اس کی فکری سائز کے مطابق ہوتی ہے۔ جب ہم ائمہ کی منقول دعاؤں کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر آفاق ہے، وہاں پر کائناتی حقیقتیں ہیں۔ جب ہم ائمہ اطہار کی مناجاتوں کو پڑھتے ہیں، دعاؤں کو پڑھتے ہیں، زیارات کو پڑھتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ ایک ایسی شخصیت اللہ سے ہم کلام ہے جس کی سوچ آفاقی ہے اور کائناتی ہے۔ تو یہ مجالس جن ہستیوں سے متعلق ہیں وہ اگر کائناتی سوچ کی حامل ہستیاں ہیں تو ہماری مجالس کے پیغام کو بھی عالمی ہونا چاہیے، ہماری مجالس کی روح کو بھی عالمی ہونا چاہیے، ہماری مجالس وہی کردار ادا کریں جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے قیام نے ادا کیا ہے۔ اس قیام نے کیا کیا؟ پورے اس خطے کے اندر انسانوں کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا۔ جن لوگوں نے حسین کا ساتھ نہیں دیا اس واقعے میں وہ میدان میں آ گئے، پھر اپنی جانوں کی انہوں نے فکر نہیں کی، انہوں نے اپنے مال کی فکر نہیں کی، ان کو اپنے مستقبل کی کوئی پرواہ نہیں رہی۔ سب نے یہ کہا ہم نے ایک بہت بڑی غلطی کی، حسین کو تنہا چھوڑ کر اب ہم اس غلطی کا ازالہ کریں گے اور وقت کی ظالم قوتوں کے خلاف اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ اور یہ انہوں نے کیا۔ قیام توابین کو پڑھیے، ہزاروں لوگ، کم سے کم جو تعداد لکھی گئی ہے 4000 ہے، اٹھ کر انہوں نے کیا کیا؟ میں ان کی صحت اور سکون کی بات نہیں کر رہا، میں تبدیلی کی بات کر رہا ہوں، اثرات کی بات کر رہا ہوں کہ واقعی کربلا نے روحوں کو جھنجھوڑا، واقعی کربلا نے فکروں کو جھنجھوڑا، واقعی کربلا نے نبی کریم کی رحلت کے بعد 61 ہجری تک ذہنوں پر جو زنگ جمع ہوا تھا اس زنگ کو صاف کیا اور لوگوں کو فکر کا، سوچ کا نیا پیمانہ عطا کیا تاکہ لوگ نئے سرے سے اپنے دین اور دین کے تقاضوں پر سوچ بھی سکیں اور میدان میں اس کے مطابق عمل بھی کر سکیں۔ صلوات دیجیے بر محمد و آل محمد۔ اس لیے جب ہم کربلا کے واقعے کو یاد کرتے ہیں تو وہ صرف ایک یاد نہیں ہے بلکہ وہ ایک آئیڈیالوجی ہے۔ اس آئیڈیالوجی کو ہم اپنانے کی بات کرتے ہیں۔ میں نے کل جیسے اشارہ کیا تھا کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ زیارت عاشوراء پڑھو، اور آپ سب زیارت عاشوراء پڑھتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو زیارت عاشوراء نہ پڑھتا ہو یا جس نے کم از کم ایک دفعہ یہ زیارت نہ پڑھی ہو۔ یہ زیارت پڑھنے کی اتنی تاکید کیوں ہے؟ زیارت عاشوراء میں وہ کیا اسرار اور وہ کیا راز ہیں جن کی وجہ سے تمام معصومین نے اور تمام بعد کے علماء نے اس بات پر سب سے زیادہ زور دیا کہ زیارت عاشوراء کو زندہ رکھو، زیارت عاشوراء ضرور پڑھو۔ کیا زیارت عاشوراء میں چند لعن ہیں ان لعنتوں کی وجہ سے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ زیارت عاشوراء ایک انسان کامل کا پورا ضابطۂ حیات بیان کر دیا ہے۔ توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ زیارت عاشوراء ایک انسان کامل بننے کے لیے ایک پورا ضابطہ بیان کرتی ہے کہ انسان اپنے رب سے اس ضابطے کے مطابق رابطہ کرے اور رب کے بعد نبی کریم سے رابطہ کرے اور اپنی روح کو اس ضابطے کے مطابق ڈھالنے کی شعوری کوشش کرے۔ زیارت عاشوراء پڑھیے۔ مجھے نہیں معلوم رات جب آپ مجلس سے واپس گئے تھے تو آپ نے زیارت عاشوراء کو ترجمے کے ساتھ ایک دفعہ پڑھا یا نہیں پڑھا؟ آج دن میں آپ نے زیارت عاشوراء پر غور کیا یا نہ کیا؟ میں بریکٹس میں یہ بات عرض کروں، یہ جو ایام ہے 10 دن، ان 10 دنوں میں کم از کم روز 100 بار
سورۃ الاخلاص پڑھ کر حسین ابن علی کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیجیے. آپ کے دل و دماغ کو کھولنے کا ذریعہ بنے گا یہ عمل. آپ کے ذہن کے زاویوں میں تبدیلی کا ذریعہ بنے گا یہ عمل. ان ایام میں کم از کم روز ایک دفعہ زیارت عاشورہ ضرور پڑھیے. ان ایام میں کم از کم ایک دفعہ زیارت جامعہ ضرور پڑھیے. ان ایام میں کم از کم ایک دفعہ زیارت امین اللہ ضرور پڑھیے. یہ 3 زیارتیں ایسی ہیں جن کے پڑھنے پر خود معصومین کا بھی اور بعد کے علماء کا بھی بہت زیادہ زور ہے اور تاکید ہے. چونکہ جو معنویت ہے، جو ان کا پیغام ہے، وہ اتنا عظیم پیغام ہے. آتے ہیں زیارت عاشورہ کی طرف. میں نے کل آپ سے عرض کیا تھا کہ جب ہم زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں حسین ابن علی کو یاد کرتے ہوئے ان ایام میں، تو زیارت عاشورہ کے اندر کچھ پیغامات ہیں، کچھ نکات ہیں. ان نکات کے ذریعے سے ہم اپنی روح کو ارتقا دیتے ہیں، اپنی سوچ کو ارتقا دیتے ہیں. کھانے پینے، بیماری، لباس، گاڑی، گھر اور اس طرح کی ضرورتوں سے اٹھ کر ان نکات کی طرف جاتے ہیں جو انسان کو کمال انسانی تک پہنچانے کا باعث ہے. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے عزاداری کروائی، ہم نے مجلس کروائی، ہماری فلان حاجت پوری ہو، فلان حاجت کے لیے، وہ حاجت چاہے کوئی بھی ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ ان حاجات کے لیے مجلسیں نہ کروائیں، یہ نہیں کہتا. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ان حاجات کو طلب نہیں کرنا چاہیے، نہیں. وہ حاجات چھوٹی ہیں. انسان جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی حاجتیں اتنی بڑی ہوتی ہیں، جتنا چھوٹا ہوتا ہے اس کی حاجات بھی اتنی چھوٹی ہوتی ہیں. ایک 3 سالہ بچے سے اگر آپ پوچھیں کہ میں تمہارے لیے بازار سے کیا لے کر آؤں، تو وہ فوراً کہے گا آئس کریم، وہ فوراً کہے گا ٹافی. لیکن اگر ایک 25 سالہ جوان سے آپ پوچھیں گے میں آپ کے لیے کیا لے کر آؤں، تو وہ 3 سالہ بچے والی بات کبھی بھی نہیں کرے گا. اس لیے کہ باشعور ہے، اس لیے کہ یہ پڑھا لکھا ہے، اس لیے کہ یہ بالغ نظر ہے. وہ اپنی فکری سطح کے مطابق اپنی وہ ضرورت بیان کرے گا جو اس کی حقیقی ضرورت ہوگی. انسانی معاشرہ بھی ایسا ہی ہے. آپ جتنا ارتقا پاتے چلے جائیں گے آپ کی آرزوؤں کی سطح اتنی بلند ہوتی چلی جائے گی. جتنا آپ پھنسے رہیں گے آپ کی آرزویں اور آپ کی دعائیں بھی اتنی ہی چھوٹی ہوں گی. میں پھر تاکیداً یہ بات عرض کروں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چھوٹی چیزیں نہ مانگیں، نہیں، کبھی بھی یہ نہیں ہے. بلکہ صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے کہ فرمایا کہ حتیٰ اپنے دسترخوان میں موجود نمک بھی اللہ سے مانگو. سب سے چھوٹی چیز ہے وہ بھی مانگو، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جو تمہاری نگاہ ہونی چاہیے وہ دسترخوان کے نمک تک محدود نہ ہو. تمہاری نگاہ کائناتی بنے اور اتنی بلند ہو کہ تمہیں حسین کا ساتھی بنایا جا سکے. حسین کا ساتھ دینے کے لیے حسین کی سوچ تک پہنچنا ضروری ہے. حسین کا ساتھی بننے کے لیے یا امام عصر کا ساتھی بننے کے لیے فکری طور پر ارتقائی سفر طے کرنا ضروری ہے. انسان فکری طور پر جتنا بلند ہوتا چلا جائے گا اس مقام کے قریب تر ہوتا چلا جائے گا. لہذا اپنی سوچ میں تبدیلی لے کر آئیں. یہ تبدیلی کیسے آئے گی؟ یہ تبدیلی انہی مناجاتوں اور انہی دعاؤں کے ذریعے سے آئے گی. کبھی ہم نے دعائے ابو حمزہ شمالی پڑھی ہے، امام سجاد کی دعا ہے. کبھی ہم نے دعائے افتتاح پڑھی ہے، معصوم سے منقول دعا ہے. کبھی ہم نے مناجات شعبانیہ پڑھی ہے،
انسان کی روح کو ملکوت تک پہنچانے کا باعث ہے. اتنی بڑی اور عظیم دعا ہے, اتنے عظیم مفاہیم اس کے اندر ہیں. خود دعائے کمیل کے اندر بھی یہ جو ائمہ ہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تربیت کا ایک اسلوب ان دعاؤں اور زیارات کی شکل میں دیا ہے, یہ منتر نہیں ہے. کل میں نے عرض کیا آپ سے, یہ جنتر منتر نہیں ہے کہ کچھ الفاظ پڑھو اور دنیا بدل جائے اور حاجت پوری ہو. نہیں, انسان کی روح کو کمال تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. اس لیے اگر یہ شعور موجود ہو تو پھر یہ دعائیں اثر کریں گی. اگر یہ شعور موجود نہ ہو تو ان دعاؤں کے رٹنے سے وہ اثر پیدا نہیں ہوگا. اس لیے اپنی روح کو بلند کریں. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے. میں نے آپ سے کل غالباً عرض کیا تھا کہ خود زیارت عاشورہ کے حوالے سے بس ایک ہی مجلس میں کوشش کروں گا اس کو میں وائنڈ اپ کر لوں کہ زیارت عاشورہ میں جب آپ ان نکات کو دیکھتے ہیں نا جو معصوم نے رکھے ہیں, اور فرمایا کہ یہ اسرار میں سے ہے, اسرار میں سے, تو اس سر تک پہنچنا کیا ہماری ذمہ داری ہے یا نہیں ہے کہ وہ کون سے اسرار ہیں. آپ زیارت عاشورہ میں کچھ جملے نوٹ کر کے لایا ہوں, وہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں, ذرا غور کیجئے گا. صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. آپ ایک جگہ زیارت عاشورہ میں کہتے ہیں کہ ان یرزقنی طلب صارق, ان یرزقنی طلب صارق, یعنی مجھے وہ مقام عطا کر کہ میں تیرے خون کا منتقم بنوں, تیرے خون کا منتقم بنوں, منتقم خون حسین کے اس مقام تک پہنچوں. ذرا غور کیجئے گا یہ کتنا بڑا مقام ہے. آپ احادیث میں پڑھتے ہیں کہ منتقم خون حسین کون ہے؟ امام عصر, امام زمان. آپ اس آپ زیارت عاشورہ کے اس جملے کے ذریعے سے کیڑے مکوڑوں کی دنیا سے نکل کر کائنات کی اس عظیم ترین ہستی کے ساتھ کھڑے ہونے کی دعا کر رہے ہیں کہ مجھے اتنا بلند کر دے کہ میں منتقم خون حسین بن سکوں. ذرا آپ تصور کیجئے اگر ہم شعوری طور پر یہ دعا مانگیں, شعوری طور پر, تو ہمارا طرز عمل معاشرے کے اندر کتنا بدل جائے گا. ہماری دشمنیوں کا معیار بھی بدل جائے گا اور دوستیوں کا معیار بھی بدل جائے گا. ہم پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے دشمنیاں نہیں کریں گے, چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے ظلم سے دوستی نہیں کریں گے. ہمارا معیار اتنا بلند ہوگا کہ ہم خدا کی نگاہ سے خدا کی مخلوق کو دیکھیں گے اور امام عصر کی نگاہ سے آج کی دنیا کے انسانوں کو دیکھ کر ہم اپنی آرزو کو, اپنی خواہشات کو اس مقام تک لے جائیں گے جس مقام پر امام وقت کی آرزو ہوتی ہے اور دعا ہوتی ہے کہ مجھے اللہ وہ مقام عطا کرے. ان یرزقنی طلب صارق مع امام منصور, مقام منتقم خون حسین. کہاں پر ہم یہ دعا کرتے ہیں؟ زیارت عاشورہ میں. ہم تو روز پڑھتے ہیں, کبھی ہم نے شعوری طور پر یہ سوچا کہ یہ کتنا عظیم مقام ہے جس کو ہم طلب کر رہے ہیں اللہ کی ذات سے. ہم خود اس مقام تک نہیں پہنچ پاتے, لیکن ائمہ چاہتے ہیں کہ ہم ان جملوں کو شعوری طور پر ادا کر کے اپنی روح کو اتنا بلند کر لیں کہ رستہ کھل جائے ہمارے لیے.
راستہ کھل جائے. اور یہ راستہ تبھی کھلے گا جب شعور زندہ ہوگا. یہ راستہ تب کھلے گا جب ہم شعوری طور پر، جب ہم عقلی طور پر، قلبی طور پر اس مقام کا ادراک کرتے ہوئے سوچ کر یہ جملے پڑھیں. یہ ایک مقام ہے، اس پر میں زیادہ بات نہیں کروں گا. ایک اور مقام، مقام وجاہت ہے. ہم زیارت عاشوراء میں پڑھتے ہیں اللہم اجعلنی عندک وجیہا فی الدنیا والآخرہ. ہمیں اس مقام وجاہت تک پہنچا دے. مقام وجاہت کی تفسیر ہمارے بڑے بڑے علماء نے یہ کی ہے کہ انسان اپنے عمل اور کردار کے حوالے سے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ جن کو شفاعت کی ضرورت ہوتی ہے، ایک وہ جو خود اہل شفاعت بن کر دوسروں کی شفاعت کرتے ہیں. مقام وجاہت وہ مقام ہے جہاں تک پہنچنے کے بعد فرد دوسروں کی شفاعت کرنے لگتا ہے. ہم زیارت عاشوراء میں اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں وہ مقام عطا کر کہ ہم دوسروں کی شفاعت کریں. کہ دوسروں کی شفاعت کا مقام آسانی سے ہاتھ آتا ہے. اگر ہم یہ آرزو رکھتے ہو، آپ اگر اپنے بیٹے کو میڈیکل سائنس میں داخل کرنا چاہیں اور میٹرک اس نے آرٹس میں کیا ہو تو کبھی بھی میڈیکل سائنس میں وہ داخلہ نہیں لے سکتا. اگر آپ اپنے بچے کو انجینئر بنانا چاہتے ہیں اور اس کے نمبرز میٹرک میں اتنے کم ہو تو وہ ساری زندگی لگا رہے کبھی بھی انجینئر بن نہیں سکتا. ائمہ نے ہمیں بتایا زندگی کو گزارنے کا اسلوب ہم سے سیکھو اور اپنی سوچوں کو وسیع کرو، اپنی آرزو کو وسیع کرو، اپنی دید اور نگاہ کو وسیع رکھو اور اس بلند ترین مقام پر اپنی نگاہیں ٹکا دو جہاں پر ہم ہیں، تاکہ تمہارے لیے ان منزلوں کو، اس سفر کو، ان رستوں کو طے کرنا آسان ہو جائے. جو شخص اس دیوار سے باہر نہیں دیکھ سکتا وہ کبھی بھی کراچی نہیں پہنچ سکتا. اگر کراچی پہنچنا ہے تو دیواروں کی رکاوٹوں کو، سڑکوں کی رکاوٹوں کو ہٹا کر آپ کو نکلنا پڑتا ہے. یہ جو چھوٹی چھوٹی آرزویں اور خواہشات ہیں، ان خواہشات کا گلا جب تک نہ گھونٹا جائے انسان اس مقام تک پہنچ نہیں پاتا. اور زیارت عاشوراء ہم سے یہی کہتی ہے. ہم کتنی دفعہ پڑھتے ہیں زیارت عاشوراء؟ کبھی ہم نے سوچا کہ زیارت عاشوراء کے نتیجے میں ہم اپنے رب سے کون سا مقام مانگ رہے ہیں؟ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. ہم ایک جگہ پڑھتے ہیں ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ. ہمیں مقام معیت چاہیے. مقام معیت کیا ہے؟ ہم دنیا میں بھی علی اور آل علی کے ساتھ ان کی صف میں کھڑے ہوں اور آخرت میں بھی ان کی صف میں کھڑے ہوں. مقام معیت، اس مقام معیت تک پہنچنے کی آرزو پہلا مرحلہ ہے. انسان اگر شعوری طور پر سوچے یہ پہلا مرحلہ ہے. اگر آپ نے صدر پاکستان کے ساتھ کھانا کھانا ہو تو یہاں سے آپ کو باہر ٹکٹ کروانی پڑتی ہے اور اس کے بعد گاڑی کا بندوبست کرنا پڑتا ہے، پھر ایوان صدر تک پہنچنا پڑتا ہے، پھر اجازت لینی پڑتی ہے، پھر ان کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھنا پڑتا ہے. جبکہ ایک دنیاوی ایک چھوٹا سا مقصد ہے ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مجھے مقام معیت چاہیے. اگر مقام معیت چاہیے تو پھر منیت کے ساتھ مقام معیت حاصل نہیں ہوتی. اندر کالاپن ہو اور مقام معیت چاہیے ہو حاصل نہیں ہوتا. اندر سے دنیا تاریک ہو اور ہمیں مقام معیت چاہیے ہو حاصل نہیں ہوتا.
اندر ہمارے حرام بھرا ہوا ہو اور ہمیں مقام معیت چاہیے ہو، حاصل نہیں ہوتا۔ اندر رشوت کا کھانا جا رہا ہو اور ہمیں مقام معیت چاہیے ہو، حاصل نہیں ہوتا۔ اندر گناہ بھرا ہوا ہو اور ہم مقام معیت علی و آل علی چاہیں، حاصل نہیں ہوتا۔ مقام معیت کے لیے اندر کی تطہیر ضروری ہے۔ صلوات دیجیے بر محمد و آل محمد۔ یہ جو مقام معیت ہے، معیت اہل البیت کا مقام، یہ وہ مقام ہے جس کی آرزو انبیاء نے کیا ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت آدم سے لے کر آخری نبی تک، نبی کریم کے علاوہ سب کی یہ آرزو رہی کہ نبی اور آل نبی کی معیت انہیں نصیب ہو۔ یہ وہ مقام ہے جس کی آرزو انبیاء کرتے تھے، جس کی آرزو اولیاء کرتے تھے۔ اب ذرا دیکھیے کربلا کی برکت سے حسین ابن علی اور آل علی اپنے پیروکاروں کو اس مقام کی طرف متوجہ کر رہے ہیں جو نبیوں کی آرزو ہے، جو اولیاء کی آرزو ہے۔ اور اس مقام تک پہنچنے کے لیے آپ سے کہا جا رہا ہے، ہم سے کہا جا رہا ہے، روز و شب زیارت عاشورہ پڑھو۔ صلوات دیجیے بر محمد و آل محمد۔ ایک اور جگہ ہم ایک جملہ پڑھتے ہیں، اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد۔ باراللہ ہمیں وہ حیات دے جو محمد و آل محمد کی حیات تھی۔ محمد و آل محمد کی حیات کیا ہے؟ ظلم کے خلاف میدان میں کھڑے ہونا، جرم کے خلاف میدان میں کھڑے ہونا، پاکیزگیوں کے فروغ کے لیے اپنا تن من دھن دنیا سب کچھ قربان کرنا۔ حیات محمد و آل محمد کیا ہے؟ طہارت، نورانیت، پاکیزگی، تقوی اور خدا خوفی اور خدا کے دین کے لیے آخری مرحلے تک جانا اور اپنی پوری ہستی قربان کرنا، لیکن اپنے ہدف سے سرے منہ پیچھے نہ ہٹنا۔ یہ حیات محمد و آل محمد ہے۔ اور ہم اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اجعلنی محیا محمد و آل محمد۔ ہمیں وہ حیات عطا کر جو تو نے آل محمد کو عطا کیا ہے۔ مقام حیات محمد و آل محمد کتنا بڑا مقام ہے، کتنا عظیم مرحلہ اور مرتبہ ہے۔ اس کی جب آپ آرزو کریں گے تو اس کا آغاز بھی کریں گے۔ آرزو کب کریں گے؟ جب شعور کے ساتھ پڑھیں گے۔ آغاز کب کریں گے؟ جب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ آپ نے اس منزل کی طرف سفر کرنا ہے۔ تو زیارت عاشورہ منتر کے طور پر نہیں بلکہ ضابطۂ حیات کے طور پر پڑھنے کی ضرورت ہے۔ صلوات دیجیے بر محمد و آل محمد۔ آگے آپ پڑھتے ہیں ورزقنی ممات محمد و آل محمد۔ باراللہ مجھے وہ موت جو تو نے محمد و آل محمد کو عطا کی ہے وہ موت عطا فرما، یعنی ممات آل نبی کا مقام۔ ممات آل نبی کا مقام کیا مطلب ہے اس کا؟ ممات آل نبی کا مقام، کوئی مصیبت آئے تو میرا بچہ گھر میں ہو، میں خود گھر میں دبک کر بیٹھ جاؤں، دین کا ستیاناش ہو جائے کوئی بات نہیں، میری چند روزہ زندگی بچی رہے تو اس کے بعد مجھے ممات محمد و آل محمد نہیں ملتی۔ ممات محمد و آل محمد کے حصول کے لیے اپنی خواہشات، زندگی کی محبت، مال و متاع کی محبت، آل و اولاد کی محبت، مقام دنیاوی کی محبت، سب کو قدموں تلے روند کر میدان میں کھڑے ہونا پڑتا ہے۔ حسین ابن علی علیہ السلام
جب سفر پر نکلے رستے میں گزرتے ہوئے ایک باغ کے سامنے سے گزرے، قافلے کو روک لیا، روک کر اس باغ کے اندر گئے، مالک سے ملے۔ مالک اصحاب رسول میں سے ایک شخصیت، سلام و کلام، اور اس کے بعد جب اس صحابی نے دیکھا کہ حسین ابن علی آئے ہیں بڑا خوش ہوا، آپ آئے، آپ نے برکت بخشی، آپ نے ہمارے اس باغ کو اور ہمارے گھر کو نورانی کر دیا، ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ ہمارے گھر آئیں۔ ہوتا ایسا ہی ہے، آپ ہمارے گھر آئیں، ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں دعوت دینے آیا ہوں، آؤ ہمارے ساتھ چلو تاکہ ایک نئی دنیا میں پہنچ جاؤ۔ عرض کیا یا ابن رسول اللہ میں ضرور آتا، لیکن ابھی ابھی میں نے یہ باغ آباد کیا ہے، کھجور کے درخت تیار ہیں، فصلیں تیار ہیں، اور اس صورتحال میں اگر میں جاؤں آپ کے ساتھ تو یہ باغ خشک ہو جائے گا، کھجور کے درخت خشک ہو جائیں گے اور ہماری ساری کھیتی اجڑ جائے گی تو بڑا نقصان ہوگا۔ اس لیے ایک کام کرتے ہیں، آپ جائیے، میں اپنا گھوڑا اور تلوار آپ کو دے دیتا ہوں، میں اپنا گھوڑا اور تلوار آپ کو دے دیتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے دیکھا اس کے چہرے کی طرف اور فرمایا کہ میں تمہیں اس دنیا سے اوپر اٹھانا چاہ رہا تھا، لیکن اگر تم پھنسے ہوئے ہو دلدل میں تو کوئی بات نہیں، پھنسے رہو، مجھے تمہارے گھوڑے کی اور تلوار کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری بھی ضرورت نہیں ہے۔ حسین کو معلوم ہے کہ اس کی راہ کیا ہے اور ہدف کیا ہے، میں تو صرف تمہیں نجات دلانا چاہ رہا تھا۔ تمہیں واپس پلٹے، پیچھے سے بھاگ کر آیا، ہماری طرح کا شیعہ تھا، بھاگ کر آیا، مولا یہ جو میرا کنواں ہے نا، اس کا جو پانی ہے وہ نمکین ہے، آپ تو پیغمبر کے فرزند ہیں اور اہل معجزہ ہیں، ذرا اس کنویں کے نمکین پانی کو میٹھا کر دیجئے۔ امام حسین چشمہ فیاض خدا ہے، اس لیے آپ پلٹے، کہا ٹھیک ہے، اس کنویں کے قریب گئے، پانی نکالا اور اپنا لعاب دہن اس پانی میں ڈالا اور پانی کو پلٹا دیا، اور اس کے بعد کہا اب استعمال کرو، پانی میٹھا ہو گیا، کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا۔ لیکن جس کی سوچ اتنی محدود تھی اس نے کنویں کے پانی پر اکتفا کیا، سمندر کو چھوڑ دیا۔ جبکہ وہ ہستی جب آئی تھی تو اس قطرے کو سمندر سے متصل کرنے آئی تھی۔ سوچ جب چھوٹی ہوتی ہے تو انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جا کر اٹک بھی جاتا ہے اور محدود بھی ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ آپ اکثر ٹی وی پہ ایک اذان کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دعا سنتے ہیں، عام طور پر سنی بھی نقل کرتے ہیں اور شیعہ بھی نقل کرتے ہیں، وَجْعَلْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، سنتے ہیں۔ زیارت عاشورہ میں آپ اللہ سے مقام محمود کی دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ خدایا وَجْعَلْنِي أَن يَبْلُغَنِي الْمَقَامَ الْمَحْمُودِ، مجھے اس مقام تک پہنچا دے جو مقام محمود ہے۔ جبکہ قرآن کریم نے اس مقام کا وعدہ رسول کریم سے کیا ہے، رسول کریم سے، اس لیے ہمیں دعاؤں میں کہا گیا ہے کہ رسول کریم کے لیے یہ دعا مانگا کرو۔ جو مقام رسول کے لیے معین ہے، حسین چاہتے ہیں کہ ان کے ماننے والے فکری طور پر اتنے بلند ہوں کہ حسین کے پیچھے چلتے ہوئے اس مقام محمود کی تمنا اللہ سے کریں، ان یجعلنی مقاما محمودا۔
کبھی ہم نے توجہ دی اس مقام محمود تک پہنچنے کے لیے ہمیں خود اندر سے تمام معائب اور تمام گناہوں اور تمام آلودگیوں سے خود کو پاک کرنے کی کتنی ضرورت ہے؟ کیا ہم اپنی اندر کی کثافتوں کے ساتھ اتنے عظیم مقام کی طلب کر سکتے ہیں؟ ہاں، یہ یاد رکھیے کہ اگر ائمہ سے آپ جڑ گئے تو کر سکتے ہیں. ائمہ سے جڑنا ضروری ہے. ائمہ بحر بیکراں ہیں، وہ سمندر ہیں جو تمام چھوٹے چھوٹے نالوں کو اپنے اندر ضم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. وہ سمندر، وہ عظیم بحر بیکراں، ان کو انتظار ہے کہ ہر فرد جا کر ان سے جڑے تاکہ اس مقام تک پہنچے. اس لیے وہ ہمارے سامنے راستے کھولتے ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر بار بار پڑھو گے اور شعور کے ساتھ پڑھو گے تو جہاں پر تم ہو وہاں سے آگے نکلو گے، وہاں پر پھنسے نہیں رہو گے. لیکن اس کے لیے شعور چاہیے، اس کے لیے تکرار چاہیے، اس کے لیے بار بار اپنے آپ کو باور کرانے کی ضرورت ہے. آپ روز نماز پڑھتے ہیں، روز وہی بات کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیوں کرتے ہیں بار بار؟ دن میں کئی دفعہ آپ یہ جملہ تکرار کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. نفسیاتی طور پر، روحی حوالے سے بار بار خود کو یہ باور کرانا کہ میں گمراہی میں پڑ سکتا ہوں اگر اللہ میرا ہاتھ نہ تھامے. اس لیے ہر آن اور ہر پل اللہ سے استمداد طلب کرنا، مدد طلب کرنا، ہدایت طلب کرتے رہنا. اور اس کے لیے آپ کو نماز کا حکم دیا گیا. اسی طرح اپنے اندر حریت فکر پیدا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو جمود سے نکالنے کے لیے صرف یہ 10 دن نہیں، صرف یہ 2 ماہ 9 دن نہیں، بلکہ پورا سال بار بار تکرار کے ساتھ لیکن توجہ کے ساتھ زیارت عاشورہ پڑھو اور ہر جملے پر غور کرتے چلے جاؤ. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. ایک عجیب جملہ ہے، یعنی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اتنا بلند کرے کہ حسین کے غم میں، حسین کی تکلیف میں، حسین کے ابتلاء میں، کربلا کی شہادتوں کی داستان میں ہم شامل ہو سکیں. ہم شامل ہو سکیں، یعنی حر بن سکیں، حبیب ابن مظاہر بن سکیں، مسلم ابن اوسجہ بن سکیں. وہ کہاں اور ہم کہاں، ان کا مقام کہاں اور ہمارا مقام کہاں. لیکن ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر تم 61 ہجری میں نہیں تھے تو 1441 ہجری 42 ہجری میں اس مقام کی آرزو کر سکتے ہو اور اس کے لیے شعور کے ساتھ تم قدم اٹھاؤ. حسین کا دروازہ بہت وسیع ہے، حسین کا دروازہ بہت وسیع ہے. حسین تمہیں اگر قبول کر لے تو پہنچ سکتے ہو، حسین اگر اجازت دے تو پہنچ سکتے ہو. اس لیے ہمیں کہا گیا کہ پڑھو لقد عظمت الرزیہ. کتنی بڑی مصیبت ہے آپ کی، کتنا بڑا امتحان ہے آپ کا. بک علینا. آگے ہم کہتے ہیں واسأل اللہ بحقکم، ہم اللہ سے آپ کے حق کا واسطہ دے کر طلب کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں اور دستے طلب دراز کرتے ہیں کہ ان یعطینی بمصابیبکم، آپ کی اس مصیبت میں میں شریک ہو سکوں. یعنی جو درد حسین نے سہا وہ درد میرے اندر بھی پیدا ہو سکے. کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت عظیم بات ہے. میں یہ جو مابعد الزندگی
माबाद उल हयात मौजूआत हैं, उनसे मेरी दिलचस्पी थोड़ी ज़्यादा है। मैं खातून का इंटरव्यू सुन रहा था, एक खातून का इंटरव्यू जो मर गई और कुछ लम्हों के बाद हुसैन इब्ने अली के तुफैल उसको ज़िंदगी मिली और वो दोबारा ज़िंदा हो गई। ये याद रखिए कि अल्लाह की बारगाह में इन ज़वात मुक़द्दसा का मकाम इतना बुलंद है कि हुसैन जैसी हस्ती मरे हुए को ज़िंदगी दोबारा दिला सकती है। एक वाक़या नक़ल कर दूँ, आपने क़ुम में, हौज़ में क़ुम में मदरसे फैज़िया का नाम सुना होगा। मदरसे फैज़िया ज़ाहिर है इनकलाब का मरकज़ रहा है और वहीं से इमाम हुसैनी का इनकलाब उठा। उसके बानी कौन है? आयतुल्लाह अब्दुल करीम हायरी, जवान थे, इराक़ में रहते थे, एक मदरसे के मोहतमिम थे। वो अपनी सवानेह उम्री में लिखते हैं, कहते हैं कि एक दिन मैं जवान था और मदरसे का मोहतमिम था, इराक़ में रहता था, क़ुम से कोई 120-30 किलोमीटर के फासले पर। एक दिन मैंने ख्वाब में देखा कि एक गैबी आवाज़ आई कि अब्दुल करीम तुम 3 दिन के मेहमान हो, तैयारी कर लो। 3 दिन के मेहमान। कहते हैं मैंने नज़रअंदाज कर दिया, सुना लेकिन यकीन नहीं आया, नज़रअंदाज कर दिया। 3 दिन बाद जुमेरात का दिन था। जुमेरात को आम तौर पर मदारिस में छुट्टी होती है। मैं अपने दोस्तों और बाकी उलमा के साथ किसी बाग में चला गया ताकि उस दिन ज़रा थकन उतारें और पिकनिक मनाएं, थोड़ी सी तफरीह कर लें। कहते ज़ोहर का वक्त हुआ, अचानक मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई और होते होते आनन फानन में ज़मीन पर गिर गया। जैसे ही मैं गिर गया मुझे मेरे साथियों ने उठा लिया। जब उठाया तो मुझे वो ख्वाब, वो आवाज़ याद आई कि 3 दिन तुम्हारे पास हैं, तुमने लौटना है। अब जब मुझे वो आवाज़ याद आई तो उसके बाद मुझे यकीन हो गया कि मेरी मौत का वक्त आ गया है। अभी अब्दुल करीम हायरी जिंदा है। कहते हैं कि जैसे ही मुझे वो वाक़या याद आया, मुझे कुछ और नहीं सूझा, फ़ौरन मैंने इमाम हुसैन को याद किया। मैंने कहा मौला हुसैन, मैं आपके मकतब का एक छोटा सा शागिर्द हूँ, मैं चाहता हूँ कुछ करके मरूँ। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी मेरी जवानी के अय्याम हैं, मैं कुछ कर नहीं सका आपके दीन के लिए, मुझे जिंदगी वापस ले दें ताकि मैं कुछ अरसा आपके दीन की ऐसी खिदमत कर सकूं जो आपके दीन की सरबुलंदी का बाइस बने, उसके बाद मैं मरने को तैयार हूँ। कहते हैं कि इज़राइल आया, मेरे कदमों की तरफ से मेरी जान निकालनी शुरू कर दी। जान वो निकालता चला गया और मैं तकलीफ की शिद्दत से बेताब होता चला गया। उसने अभी जान पूरी तरह से नहीं निकाली थी, थोड़ी सी बाकी थी। उस दौरान में मेरी पूरी तवज्जो हुसैन इब्ने अली की तरफ थी। अचानक पीछे से 2 फरिश्ते भागते हुए आए और इज़राइल से कहा कि इज़राइल इसकी जान वापस कर दो। इज़राइल ने पूछा क्यों? कहा कि मौला हुसैन ने अल्लाह से इनकी जान वापस ले लिया है, अल्लाह से इनकी जान वापस ले लिया है। कहते मेरे जान में जान आई, दोबारा मैं जिंदा हो गया। दोबारा जिंदा होने के बाद मैंने क्या देखा? मैंने ये देखा कि इस दौरान में मुझे नहलाया जा चुका है, इस दौरान में मुझे कफन पहनाया जा चुका है, मेरे दोनों अंगूठे एक साथ बांध दिए गए हैं, मेरी नाक में रुई ठोंसी गई है और ताबूत में रख दिया गया है। मेरे इर्द गिर्द सारी खवातीन रो रही हैं, मर्द रो रहे हैं। उस अस्ना में जब मेरी जान वापस मेरे बदन में आई तो किसी की निगाह पड़ी, कहा कि जरा रुको रुको रुको, नीचे रखो। नीचे रख दिया गया और मेरे जिस्म को हाथ लगाया गया, देखा मेरा जिस्म जिंदा है। नहलाने के बाद, कफन पहनाने के बाद, कहते हैं उसके बाद मुझे ताबूत से निकाला गया और बिस्तर पे लिटा दिया गया। कहते हैं मुझे दोबारा संभलने में 15 दिन लग गए। जिस तकलीफ से मैं गुजरा था उसके बाद
دوبارہ زندہ ہو کر اپنے بدن کو نارمل حالات تک لاتے لاتے مجھے 15 دن گزر گئے. یعنی حسین ابن علی کی اگر توجہ ہو تو مردہ زندہ ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہستیوں کو مقام عطا کیا ہے. لہذا جب وہ زندہ ہوئے اور دوبارہ انہوں نے اپنی زندگی شروع کی تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے خدمات، بڑی بڑی ایسی کاروائیاں، ایسے کام، ایسی خدمتیں انہوں نے انجام دیں کہ اپنے زمانے کے مرجع تقلید بھی بنے، فقیہ اعظم بھی بنے، اور اتنی بڑی درسگاہیں بھی انہوں نے تیار کر لی. یہ حسین کی ایک نگاہ التفات کا نتیجہ ہے، ایک نگاہ التفات کا نتیجہ. تو گویا کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ گویا یہ ممکن ہے، صرف توجہ چاہیے. تو میں ایک خاتون کا انٹرویو پڑھ رہا تھا جو زندہ ہو کر آئی تھی. اس نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ میں اپنی زندگی میں بہت زیادہ ڈسٹرب تھی اور ہر مصیبت پر میں چیختی تھی، چلاتی تھی. مجھ پر اتنی مصیبتیں ٹوٹی کہ میں خدا سے لڑتی تھی اور کہتی تھی کہ تو مجھ پر رحم نہیں کرتا، تو نے میری طرف توجہ نہیں دی، تو نے مجھے اتنے بڑے امتحان میں ڈالا ہے. اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں نے خدا سے کہا کہ خدایا تو ہے ہی نہیں، اگر تو ہوتا تو میری آواز سنتا، مجھے اس درد سے، اس تکلیف سے، ان ابتلاءات سے، ان آزمائشات سے نجات دیتا. یہ ابھی بھی ویب سائٹ پر موجود ہے، جس کو چاہیے ہو، فارسی میں ہے، میں اس کو ایڈریس بتا دیتا ہوں، جا کے دیکھ لیں. کہتی ہے کہ ایک دن حادثہ ایسا ہوا کہ میں مر گئی. واقعہ ہوا، میری روح نکل گئی، مجھے لے جایا گیا ایک نئی دنیا میں، اور اس نئی دنیا میں نے اچانک ایک منظر دیکھا. حسین ابن علی کے ہاتھ بلند ہیں اور ان ہاتھوں میں ایک شیرخوار بچہ ہے. ایک تیر آتا ہے اور بچے کے حلق میں پیوست ہو جاتا ہے. جب یہ منظر میں نے دیکھا تو اس کے بعد وہ عالم، یہ عالم نہیں، وہ عالم، اس عالم میں میں نے دیکھا کہ حسین ابن علی کے اندر درد کا ایک ایسا طوفان نکل کھڑا ہوا کہ اس درد کو میں نے اپنے اندر پوری اپنی ہستی کے ساتھ، پورے اپنے وجود کے ساتھ میں نے محسوس کیا. جیسے ہی محسوس کیا میں حسین کے قدموں میں گر پڑی اور کہا کہ مجھے واپس بھیجیے، میں نے اللہ کو پہچان لیا ہے. کہتی ہے کہ مجھے زندگی واپس مل گئی. میں جب اس دنیا میں واپس آئی تو اس کے بعد میں نے پھر توبہ بھی کیا، اور آج تک میں اس درد کو جو حسین ابن علی کے جگر میں، ان کے دل میں اپنے اس ششماہ کو تیر لگنے کے نتیجے میں پیدا ہوا تھا، اس درد کو آج بھی میں محسوس کرتی ہوں. آپ زیارت عاشورہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں کہ خدایا مجھے وہ مقام عطا کر کہ میں حسین کے درد اور حسین کی مصیبتوں کا ادراک کر سکوں اور اس کو محسوس کر سکوں اپنی دنیا میں. ہم زیارت عاشورہ میں یہ پڑھتے ہیں. یعنی جب ہم یہ چیزیں پڑھتے ہیں، چونکہ ابھی لمبی ہے، میں اس کو مکمل نہیں کر سکتا آج، جب ہم یہ چیزیں پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ حسین ابن علی اپنی ان زیارات کے جملوں کے ذریعے سے ہمیں کچرے سے، گندگی سے، دلدل سے نکال کر اس اعلیٰ ترین مرتبے تک پہنچانا چاہتے ہیں جو مقام انہوں نے اپنے شیعوں کے لیے معین کیا ہے. وہ مقام اگر عاشورہ کے نتیجے میں، اگر محرم کے نتیجے میں ہماری روح کے اندر یہ تبدیلی پیدا ہوتی ہے تو ہم نے محرم کے مقصد کو پا لیا ہے. اگر ہم اس مقام تک پہنچتے ہیں شعوری طور پر تو ہم نے محرم اور عشرے کے مقصد کو پا لیا ہے. اس لیے غم حسین میں اس کلچر کی طرف جائیے جو حسین نے ہمیں دیا ہے، اس روح کی طرف جائیے جو حسین نے ہمیں دیا ہے. صلوات بھیجیے پر محمد والے. عزیزان گرامی، محرم
اور عزاداری سید الشہداء اس حوالے سے بہت بڑا انعام ہے ہمارے لیے، بہت بڑا انعام۔ اس انعام کی حقیقت اور معنویت کا ادراک کریں۔ یہ علم ہے، یہ معرفت ہے، یہ شعور ہے۔ حسین ابن علی کی پوری تحریک، پورا انقلاب، پوری موومنٹ اور کربلا کا پورا واقعہ کس چیز کے خلاف ہے؟ جہالت کے خلاف، نادانی کے خلاف، غلط فہمیوں کے خلاف، اللہ کی نافرمانیوں کے خلاف، لوگوں کو احمق پنے سے نکالنے کے لیے، جبکہ یزیدیت لوگوں کو بیوقوف بنا کر ان کے استحصال کرنے کا نام ہے، اور حسینیت لوگوں میں عقل اور شعور بھر کر انہیں مسلک عشق میں کھڑے کرنے کا نام ہے۔ لہذا ان عقلانی دنیاؤں سے آشنائی کے لیے حسین کی تعلیمات کو سمجھیے، حسین کے مطالب اور حسین کے دیے ہوئے مفاہیم پر غور کیجئے، حسین کے بتائے ہوئے رستے پر غور کیجئے، حسین کے زبان مبارک سے جو جملے مدینہ سے لے کر کربلا تک صادر ہوئے ہیں، اور جو جملے آپ نے اپنے ہاتھوں سے لکھے، جو دعوتیں لکھیں، جو خطبات دیے، ان خطبات کے ایک ایک جملے پر غور کیجئے، آپ کو اندازہ ہوگا حسینیت کس چیز کا نام ہے۔ حسینیت چند ظاہری رسوم کا نام نہیں ہے، حسینیت کائنات کی روح کا نام ہے۔ اس روح کائنات کو حسین کہتے ہیں۔ اگر یہ کائنات حسین نہ ہو تو مردار ہے، اگر حسین نہ ہو، حسین کی فکر نہ ہو، تو پھر یہ کائنات یا باقی ساری چیزیں اپنی حیثیت کھو دیتی ہیں۔ اگر ان کی کوئی حیثیت ہے تو وہ حسین ابن علی کی وجہ سے ہے۔ اس لیے اس عظیم ترین اور قیمتی ترین ہستی کو درک کریں، اپنے اندر جذب کریں، اپنے اندر ان کا ادراک کریں، اور سوچیں کہ اس دسترخوان میں حسین ابن علی نے ہمیں اگر دعوت دی ہے تو کہیں نہ کہیں ہمارے والدین اور ہماری کوئی نیکی کام آئی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے ہمیں اپنے دسترخوان میں قبول کیا ہے۔ یہ جو ہمارے دل میں تڑپ ہے، یہ جو ہم ذکر حسین پر اشک بہاتے ہیں، یہ جو ذکر حسین جیسے ہی ہوتا ہے ہمارا دل بجھتا ہے، درد امڑ آتا ہے، آنکھیں چھلک اٹھتی ہیں، یہ حسین کی نظر عنایت ہے، یہ حسین کی نظر عنایت ہے، ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ یاد رکھیے کہ ان ایام میں اپنے اندر کی دنیا کو پاکیزہ کیجئے، اسی طرح جس طرح سے رمضان المبارک میں اپنے اندر کی دنیا کو آپ پاکیزہ کرتے ہیں۔ یہ ایام اپنے آپ کو روح حسین سے جوڑنے کے ایام ہیں۔ میں غور کر رہا تھا اور پڑھ رہا تھا کہیں پر کہ جب حسین ابن علی علیہ السلام مدینہ سے نکل رہے تھے تو کیا کیفیت تھی؟ عجیب ہے، سارا مدینہ امٹ کر آ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کی آخری نشانی مدینہ چھوڑ کر جا رہی ہے۔ لوگوں کو یہ احساس تھا کہ اگر روئے زمین پر اللہ کے رسول کی کوئی آخری نشانی ہے تو وہ حسین ابن علی ہے، اور وہی اب مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ حسین اپنی منزل کو جانتے ہیں۔ تواریخ میں لکھا ہے، احادیث میں لکھا ہے کہ سارے بنی ہاشم کے مرد و زن آئے رخصت کرنے کے لیے، لیکن ہر ایک کوئی نہ کوئی نصیحت کرتا تھا، کہتا ہے اے حسین آپ نہ جائیے، اے حسین آپ نہ نکلیے، اے حسین اگر آپ نے جانا ہی ہے تو پھر ایسے رستوں سے جائیے جو کسی کو معلوم نہ ہو، اے حسین آپ کے پیچھے یزیدی لشکر پڑ جائے گا، آپ کو اور آپ کے بچوں کو نقصان پہنچائے گا، اس لیے آپ بچوں کو چھوڑ کر جائیے، ان بچوں کو لے کر کہاں جائیں گے؟
لیکن حسین ایک الہی اور آفاقی ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے نکل رہے ہیں، اس لیے حسین ابن علی کو پتا ہے کہ ان کی منزل کیا ہے، سب کی سنتے ہیں لیکن کرتے وہی ہیں جو ان کی ذمہ داری ہے۔ جب حسین گھر سے نکلنے لگے تو اس وقت عجیب منظر تھا، قافلہ تیار تھا، اونٹ گھوڑے تیار تھے، حضرت عباس علمدار ایک ایک کر کے ایک ایک مخدرہ کو، کبھی زینب سلام اللہ علیہا کو، کبھی ام کلثوم کو، کبھی کسی اور خاتون کو، اپنے محارم کو ایک ایک کر کے اونٹوں پر چڑھا رہے تھے، گھوڑوں پر چڑھا رہے تھے اور بڑے احترام کے ساتھ چڑھا رہے تھے، اور ارد گرد آنے والوں کی نگاہوں کے پردے کا بھی خیال رکھ رہے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس موقع پر جب زینب سلام اللہ علیہا اونٹوں کی محمل پر سوار ہو رہی ہوں گی تو ان کو یاد آ گیا ہوگا کہ ماں نے رخصت کے موقع پر کہا تھا کہ بیٹی ایک وقت آئے گا جب تمہاری چادر لٹ رہی ہوگی، تو گویا زینب کو یہ موقع یاد آ رہا ہوگا کہ اب شاید مصیبت کے وہ ایام شروع ہونے والے ہیں۔ ام کلثوم کو اسی طرح سے میں وہ واقعہ یاد کر رہا تھا کہ حسین ابن علی کو زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا تھا کہ بیٹا جب زینب سے رخصت ہونے لگو تو زینب کے بازو کا بوسہ ضرور لینا، اس لیے کہ اب زینب کے بازو پر رسیاں باندھی جائیں گی۔ حسین ابن علی کو وہ وقت یاد آ رہا ہوگا، زینب کبریٰ کو بھی وہ وقت یاد آ رہا ہوگا کہ ماں نے کہا تھا کہ بیٹا جب تمہارا بھائی رخصت ہونے لگے تو میری طرف سے بھائی کے گلے کا بوسہ لے لینا، اس لیے کہ اس گلے پر چھریاں چلنے والی ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس قافلے کو اس مظلومیت کے ساتھ مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے، لیکن ایک یہ منظر ہے جب بڑے احترام کے ساتھ یہ نکل رہے ہیں، ایک وہ منظر ہے جو کربلا کا ہے، عصر عاشور کا ہے، خیمے جل چکے ہیں، مرد شہید ہو چکے ہیں، لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جا چکے ہیں، اور یہاں پر حمید ابن مسلم روایت بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ ایک وقت میں نے دیکھا کہ خیمے جب جل اٹھے تو ایک اونچے قد کی خاتون بار بار ایک خیمے سے باہر آتی تھی، پھر اندر چلی جاتی تھی، پھر باہر آتی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون خاتون ہے جو باقیوں کی طرح بھاگ نہیں رہی؟ جواب ملا یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ میں نے پوچھا یہ بھاگ کیوں نہیں رہی؟ جواب ملا کہ خیمے کے اندر سید الساجدین بیماری کی کیفیت میں ہے، چھوڑ کر جا نہیں سکتی اور نکال نہیں پا رہی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے ایک موقع ایسا دیکھا کہ اس قافلے کی ایک چھوٹی سی بچی، اس کے دامن پر آگ لگی ہوئی تھی اور وہ رو رہی تھی اور بھاگ رہی تھی۔ میں پیچھے سے گیا، بچی کو روکا اور بچی کو روک کر اس کے دامن کی آگ میں نے بجھا دی۔ جیسے ہی دامن کی آگ بجھی، بچی کو ایک اطمینان حاصل ہوا اور بچی نے میرے چہرے کی طرف دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک سوال کیا کہ ہم نے تو کربلا میں صرف جلانے والے دیکھے، مارنے والے دیکھے، لوٹنے والے دیکھے، تم پہلے شخص ہو جو آگ بجھا رہے ہو۔ کہتا ہے میں نے اس بچی کو جب اس کیفیت میں دیکھا تو میں نے پوچھا بیٹی تم کون ہو؟ جواب ملا میں حسین کی لاڈلی سکینہ۔ میں نے پوچھا بیٹی تم حسین کی لاڈلی سکینہ ہو تو پھر تمہارے رخسار کو کیا ہوا؟ سیاہ ہو چکا ہے۔ کہا ان ظالموں نے اتنے تمانچے مارے ہیں، اتنے تمانچے مارے کہ سیاہ ہو۔ میں نے پوچھا بیٹی تمہاری کان کی لو پھٹی ہوئی ہے اور یہ خون رس رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا انہوں نے میرے کان کی بالیاں اس زور سے کھینچی کہ میرے کان کی لو پھٹ گئی اور خون رس رہا۔ میں نے پوچھا بیٹی تمہارا سر زخمی ہے، بدن زخمی ہے، کندھے زخمی ہیں؟ کہا کہ ان ظالموں نے نیزوں کی انیوں سے ہمارے نقاب چھینے۔ میں نے پوچھا بیٹی کوئی آرزو، کوئی خواہش، کوئی حکم؟ کہا ذرا نجف کا رستہ بتا دو۔ انا
نسألك اللهم وندعو باسمك العظيم الأعظم العاظم الأجل الأكرم. سب اونچی آواز سے 10 بار اللہ کو پکاریے، یا اللہ 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 یا اللہ